اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے سے لگا دی ہے. ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے سے لگا دی ہے. وہ نیک بخت ہے یا بد بخت ہے، اچھا ہے یا برا ہے، دنیا میں اس کو کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا، وہ سب کچھ اس کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہر انسان کے گلے میں ایک تختی لٹکا دی جاتی ہے، اس پہ لکھ دیا جاتا ہے یہ نیک بخت ہے یا بد بخت ہے، جو بھی ہوتا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. کس کے گلے میں کیا تختی لٹکی ہے کون جانتا ہے جی. ہر ایک کی قسمت لکھ دی گئی ہے تو قسمت سے زیادہ ملے گا نہیں، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. تو بندے کو پھر ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھانا چاہیے. جو مقدر میں ہے ملنا وہی ہے، تو حلال حرام کی تمیز بھی کرے. اللہ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، اور اس کے لیے قیامت کے دن ایک کتاب نکالیں گے. اللہ اکبر. ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک کتاب نکالیں گے، یعنی اس کا نامہ اعمال نکالیں گے. يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اسے کھلا ہوا پائے گا، وہ اس کتاب کو دیکھے گا. دنیا میں تو انسان چب زبانی سے اپنے آپ کو بچا جاتا ہے، نکل جاتا ہے، بدماشی سے غنڈہ گردی سے کیس ہو گیا، پھنس گیا، قتل بھی کر کے لوگ نکل کے چلے جاتے ہیں. جی دنیا میں تو انسان کر رہتا ہے سب کچھ. اللہ اکبر. ایسے کتنی ہماری آنکھوں کے سامنے واقعات ہوتے ہیں. دنیا میں تو وہ چرب زبانی سے شیطانی ہیلے حربوں سے اپنے آپ کو بچا کے نکل جاتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ رب نے فرمایا ہم اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال کھول کے رکھ دیں گے. پڑھ اس کو، اب دیکھ یہ رہا تیرا نامہ اعمال. انسان کیا سمجھتا ہے وہ دنیا میں آیا، اس کے اعمال کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کا حساب کرنے والا نہیں ہے، اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، ایسے نہیں چھوڑا جائے گا. اس کو جس رب نے پیدا کیا ہے وہ رب پوچھے گا تمہیں پیدا کرنے کے بعد یہ جسم و جان تمہیں میں نے دیے تھے، کیا اس لیے دیے تھے کہ تم میری نافرمانی کرتے پھرو، تم میری مخلوق کو ستاتے پھرو، اس لیے دیے تھے میں نے تمہیں؟ تو وہ قیامت کے دن اس کے سامنے اس کی کتاب رکھ دی جائے گی. فرمایا جائے گا اقرا کتابک، اپنا نامہ اعمال پڑھ اپنا نامہ اعمال. اس وقت دنیا میں کوئی چٹا ان پڑھ ہی کیوں نہ گیا ہو، قیامت کے دن وہ بھی اپنا نامہ اعمال پڑھے گا، اور پڑھے گا بھی عربی زبان میں. عربی زبان میں لکھا ہوا ہوگا نامہ اعمال، وہ پڑھے گا. اس وقت سارے پڑھنا شروع کر دیں گے. اللہ اکبر. رب کی قدرت ہے جی، اس وقت پڑھنے کی توفیق دے دے گا. حضرت آدم علیہ السلام کو رب نے پیدا فرمایا، پیدا ہوتے ہی، ابھی آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تو ان کو کس یونیورسٹی نے پڑھایا، کس کالج اسکول نے پڑھایا؟ پیدا ہوتے ہی اٹھتے ہیں، چھینک آتی ہے تو بولتے ہیں الحمدللہ، سبحان اللہ. کس نے پڑھایا انہیں؟ پیدا ہوتے ہی فرشتوں سے مقابلہ ہوتا ہے. کس میں؟ علم میں. ساری چیزیں فرشتوں کے سامنے، نام بتاؤ، فرشتوں کو نہیں پتا. حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے، آدم علیہ السلام نہ صرف چیزوں کے نام بتاتے ہیں، ان چیزوں کی پوری تفصیل اور ان کی حکمتیں بھی بتا دیتے ہیں. سبحان اللہ. کس نے پڑھایا؟ آدم علیہ السلام. وہ رب ہے. رب کے ہو جائیں وہ پلک جھپکتے میں سب کچھ کر دیتا ہے. پلک جھپکتے میں رب کے ہو جائیں جی، بس دیر نہیں لگتی. وہاں اللہ نے سب کچھ آپ کے اندر فٹ کیا ہوا ہے، بس آپ رب سے رابطہ جوڑیں گے، رب کریم اس کو کھولتا جائے گا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. میں نے ایک دوست تھے، ان سے ایک واقعہ سنا. یہ درویش ٹائپ لوگ بڑے عظیم ہوتے ہیں جی. اسلام آباد میں وہ مدرسے میں پڑھتے تھے، تو کہیں باہر نکلتے تو کبھی کبھی ان کی کسی درویش سے ملاقات ہو جاتی. وہ خود بھی سید تھے اور وہ درویش بھی سید تھے. تو اچھا، وہ جو سید تھے نا، ان کے بارے میں وہ کہنے لگے کہ جی وہ روزانہ صبح کے وقت وضو خانے کے پاس سے، جہاں سے نالی وضو کی پانی کی بہتی تھی نا، لوگ وضو کے پانی سے وضو کرتے ہیں تو پانی بہتا ہے نالی میں، اس نالی کے نیچے آ کر وہ روز سردیوں میں بھی نہاتے تھے، نالی کے پانی سے، وضو کے پانی سے. اللہ اکبر. وہ درویش. یہ ہوتا ہے جی اپنے آپ کو مارنا. تو کون ہے؟ جو بھی ہے رب ہے. اللہ اکبر. یہ اپنے آپ کو فنا کرنا ہے. اللہ اکبر. یہ عاجزی انکساری بندہ کرے، بڑا مشکل کام ہے جی. یہ کہنے کو تو سب کہہ لیتے ہیں، کرنا بڑا مشکل. ہم سے مسجد کی صفائی نہیں ہوتی. کبھی جھاڑو لگایا ہم نے مسجد میں؟ کبھی مسجد کا وضو خانہ دھویا ہم نے؟ کبھی مسجد کے واش روم دھوئے؟
نہیں، ہم سے تو یہ کام نہیں ہوتا چاہے جائے کہ وضو خانے والے پانی کے نیچے کھڑے ہو کے نہائیں. یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو مارنا. جو رب کے گھر کی صفائی کرتا ہے، استاذ المکرم فرمایا کرتے تھے بیٹا مسجد کی صفائی کیا کرو، اس سے دل کی صفائی ہوتی ہے. سبحان اللہ. اللہ. تو وہ اس پانی کے نیچے وہ نہایا کرتے تھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے ان سے پوچھا، میرے پاس بیٹھ کے تھوڑی سی گفتگو شنید کا سلسلہ ہوا، تو میں نے ان سے پوچھا کیا آپ کچھ پڑھے ہوئے بھی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں 4 کتابیں پڑھا ہوا ہوں، 4 کتابیں میں نے پڑھی ہوئی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ انہی دنوں میں تفسیر بیضاوی میں ہم نے ایک اسم جلالت اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ گفتگو تھی، علمی باتیں تھی، ہم نے پڑھی تھی. وہ 1.5-2 صفحے پہ عربی کی کتاب ہے تفسیر بیضاوی، 1.5-2 صفحے پر اس پر مشتمل ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے اسم جلالت کے بارے میں علمی گفتگو ہے. فرماتے ہیں انہی دنوں میں ہم نے پڑھی ہوئی تھی. تو مجھ سے پوچھنے لگے شاہ جی کیا پڑھتے ہیں آپ؟ تو میں نے بتایا جی آج یہ پڑھی ہے. تو کہتے ہیں انہوں نے وہ پورے 1.5-2 صفحے کی ساری علمی بات میرے سامنے پڑھ دی. اللہ، انہوں نے پڑھ دی. تو میں نے کہا آپ کتنا پڑھے؟ انہوں نے کہا 4 کتابیں پڑھی ہیں. میں نے پوچھا کون کون سی؟ کہنے لگے مشرق، مغرب، شمال، جنوب. اللہ، یہ 4 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. اللہ. شاہ جی پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ تو شاہ صاحب نے یہی بات پوچھی اللہ تعالیٰ کے اسم کے بارے میں. تو انہوں نے وہ ساری بیضاوی کی پوری بات سنا دی ان کو. سبحان اللہ. یہ بزرگ جو ہوتے ہیں نا 4 کتابیں پڑھنے والے، یہ وہ ہوتے ہیں جن کا رابطہ رب سے ہو گیا ہوتا ہے جی. اور ہمیں ابھی تک کچھ نہیں آتا. ہم وہ ہیں جنہوں نے رب سے رابطہ ہی نہیں کیا جی. رب سے رابطہ ہو جائے. آدم علیہ السلام اٹھتے ہیں، نہ کوئی درسگاہ ہے، نہ کوئی تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہے. اٹھتے ہی فرشتوں سے مقابلہ ہوتا ہے، علمی مقابلہ. فرشتوں سے جیت جاتے ہیں. سبحان اللہ. آدم علیہ السلام فرشتوں سے جیت گئے. اللہ تعالی ہمیں اپنے آپ سے رابطہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے ہیں جی. تو فرمایا کفاب اقرا کتابک، اپنی کتاب پڑھ، اپنا نامہ اعمال پڑھ. جس نے دنیا میں نہیں پڑھا وہ بھی پڑھے گا، دیکھے گا، اس کو پڑھے گا. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن تو خود ہی اپنے حساب کے لیے کافی ہے. پڑھ، اپنا حساب کر، خود ہی کر. آج دیکھ تو کیا کر کے آیا ہے. اللہ اکبر. بزرگان دین فرماتے ہیں جس نے دنیا میں اپنا حساب کر لیا، قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان ہوگا اور وہ جلدی اپنا حساب کر لے گا. سبحان اللہ. اللہ. اور جس نے دنیا میں اپنا حساب نہیں کیا نا، وہ قیامت کے دن پھنسے گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے تم خود ہی اپنا حساب کر لو. پھر فرمایا وزنوا قبل ان توزنوا، اس سے پہلے کہ قیامت کے دن میزان میں تمہارا نامہ اعمال رکھ کر وزن کیا جائے تم دنیا میں پہلے ہی اپنا وزن کر کے جاؤ. اللہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دیکھا ایک باغ میں دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے، دیوار کے قریب، اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں واہ واہ واہ، لوگ تجھے امیر المومنین کہتے ہیں اور تو خدا سے نہیں ڈرتا. اللہ سے ڈر ورنہ اس کے عذاب میں گرفتار ہوگا. اللہ اکبر. جلیل القدر صحابی ہیں، حضور کے ثانی خلیفہ. اللہ اکبر. وہ اپنے آپ سے یوں مخاطب ہیں. آپ کے بارے میں آتا ہے رات کے وقت آپ اپنے پاس ایک درہ رکھتے تھے اور اپنے پاؤں پہ درے مار کر اپنے آپ سے پوچھا کرتے تھے بتا آج تو نے کیا کیا، بتا آج تو نے کیا کیا. یہ محاسبہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ولتنظر واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر ایک دیکھ لے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور دیکھ لو تم نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. تو جس نے آج دنیا میں فکر کر لی نا میں نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، وہ یقیناً انشاءاللہ کل کامیاب ہوگا. ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ مجھے وصیت فرمائیے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم واقعی نصیحت کے طالب ہو؟ اس نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر کام کرنے سے پہلے اس کا انجام سوچ لیا کرو، اگر انجام اچھا ہو تو کام کر لیا کرو، اگر انجام برا ہو تو کام نہ کیا کرو. اللہ. یہ نصیحت ہمارے لیے بھی ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے، قدم اٹھانے سے پہلے، ہاتھ اٹھانے سے پہلے، آنکھ اٹھانے سے پہلے، گھر سے نکلنے سے پہلے ہم سوچ لیں کہ کس طرف جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں.
جب بندہ مومن اس طبیعت پہ پہنچے گا نا، اپنی طبیعت کو ایسا کر لے گا، ہر بات پہ غور و فکر سوچ سمجھ کر کام کرے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے فضل و کرم سے وہ برے کاموں سے دور رہے گا، بچے گا۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔